السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، گفتگو چل رہی ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ صفات اور آپ کے پاکیزہ مزاج کے تعلق سے۔ آئیے آج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑی خصوصیت کا تذکرہ کریں، اس نیت اور اس ارادے کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے اندر بھی اس صفت اور اس خصوصیت کی کچھ جھلک پیدا فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمام خوبیاں موجود تھیں، جس کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خلقت مبرأ من کل عیب، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے پاک پیدا کیے گئے تھے۔ آپ کے اندر صرف خوبیاں تھیں، کمالات تھے، خصوصیات تھیں۔ پھر ان خوبیوں میں جو خوبی سب سے اعلیٰ تھی، سب خوبیوں پر بھاری تھی، وہ خوبی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ اللہ نے سورہ قلم میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔ اب اس سے بڑا، اس سے اونچا کوئی نہ مقام ہے نہ درجہ ہے اخلاق کا، جس درجے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہیں۔ یہ سند ہے، یہ لقب ہے خلق عظیم کا، جو اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور پوری دنیا میں جو اسلام پھیلا ہے مختصر سے وقت میں، کیا اپنے اور کیا غیر، سبوں نے جو اس کو قبول کیا ہے، اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔
جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ بھی دیوانہ ہوئے، اور جنہوں نے آپ کے غلاموں میں اخلاق دیکھے، آپ کے سکھائے ہوئے، وہ بھی دیوانے ہو گئے۔ یہ کہہ کر کہ جب غلاموں کا اور شاگردوں کا یہ عالم ہے تو معلم کا کیا عالم ہوگا۔ الغرض اس اخلاق نے اتنا اثر کیا ہے انسانی دنیا پہ کہ آج تک آپ سے زیادہ اخلاق مند نہ دنیا میں آیا نہ قیامت تک آ سکتا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی اور انسان بڑا اچھا گزرا ہے، اگر اس کی اچھائی بتانا ہے تو اس کی زندگی میں واقعات ڈھونڈنے پڑتے ہیں کہ کوئی واقعہ ملے جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ یہ انسان اچھا تھا۔ لیکن قربان جائیے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی زندگی کی کوئی صبح اٹھا کے پڑھ لیجئے اخلاق سے خالی نہیں ہے، زندگی کی کوئی شام اخلاق سے خالی نہیں ہے۔ آپ سفر میں ہوں تو انتہائی حسین اخلاق کے مجسم ہیں، آپ حضر اور وطن میں ہوں تو آپ عظیم پیکر اخلاق پر فائز ہیں، آپ اہلیہ سے گفتگو فرما رہے ہوں تو اخلاق کی موتیاں جھڑ رہی ہیں، آپ اپنے کسی ملازم اور کسی خادم سے بات کر رہے ہوں، اس سے کوئی خدمت لے رہے ہوں، اس میں بھی سراپا اخلاق نظر آ رہے ہیں، آپ اپنوں کے درمیان ہوں تو بھی اخلاق مند، آپ غیروں کے درمیان، اور وہ غیر جو آپ کا بدترین دشمن ہے اس سے بھی جب آپ کا سامنا ہوا تو آپ کے مزاج میں، آپ کے سلوک میں سراپا اخلاق ہی اخلاق نظر آیا۔ اخلاق نے آپ کی پوری سیرت پاک کو ڈھانپ لیا ہے۔ کوئی واقعہ اور کوئی قصہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زندگی کا کوئی بھی ورق کھولنے کی ضرورت ہے، اخلاق سے پیکر مجسم اور منور نظر آئے گی زندگی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے ماہ ربیع الاول کی آج کی آخری تاریخ اور آخری جمعہ یہ سب سے بڑی خوبی بطور وراثت ہمیں دے کے منتقل ہو رہا ہے کہ تم اپنے نبی کے اسی خوبی کے وارث ہو، اور آج بھی یہی سب سے بڑا ہتھیار ہے مسلمانوں کا۔ اسلام کا صحیح تعارف پیش کرنا ہے تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پیش کرو۔ کیا معصوم اور کیا نوجوان اور کیا ضعیف، کیا اپنا اور کیا غیر، ہر کوئی آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر آپ کا دیوانہ نظر آتا ہے۔ نام ہم نے سنا ہوگا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابھی کم سنی میں تھے، معصوم تھے، ان کے گاؤں سے ڈاکوؤں نے انہیں اٹھا لیا، جیسا کہ وہ زمانہ تھا ڈکیتی کا، ظلم کا، بربریت کا، اور انہیں لے جا کر بازار میں غلام بتا کر فروخت کر دیا۔ اس زمانے میں انسان غلام کے طور پہ فروخت ہوا کرتے تھے۔ اسلام نے مہم چلائی غلامیت کے خلاف اور الحمدللہ دنیا سے غلامیت ختم ہو گئی۔ تو وہ غلامیت کا دور تھا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غلام بتا کر بیچ دیا گیا۔ ایک نے خریدا اس نے بیچا، دوسرے نے خریدا اس نے بیچا، یہاں تک کہ وہ پہنچے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ۔ مکۃ المکرمہ میں یہ بچہ بڑا انہیں اچھا لگا، انہوں نے خرید لیا، خرید کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انہیں آزاد کر دیا کہ یہ غلام نہیں، غلامیت آپ کو پسند نہیں تھی، آپ نے غلامیت کی زنجیر سے نکالا، انہیں آزاد کر دیا۔ اب آزاد کو یہ اختیار ہوتا ہے چاہے رہے یا چلا جائے، کیونکہ اب وہ غلام نہیں ہے کسی کا، لیکن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں رہنا پسند کیا۔ اس وقت شاید لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کہاں جائیں گے، اگر جائیں گے بھی تو نہ وطن معلوم ہے نہ راستہ معلوم ہے، ایک زمانہ ہوا ڈاکوؤں نے انہیں اٹھایا تھا، لہذا مجبوری میں وہاں رہ رہے ہوں گے۔ لیکن آگے کا واقعہ بتاتا ہے وہ مجبوری میں نہیں تھے، انہوں نے رہنا پسند کر لیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور خادم کے ایک زمانے تک رہے۔ اور آپ کا جو خادم ہوتا تھا، کہنے کو خادم ہوتا تھا لیکن اسے پیار اور محبت اولاد سے بڑھ کر ملتی تھی۔ ایک زمانے کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر اطلاع ملی
کہ وہ جو آپ کا لڑکا معصوم عمر میں اٹھا لیا گیا تھا وہ مکۃ المکرمہ میں ایک گھر میں ہے۔ چنانچہ حضرت زید کے والد حارثہ اور ان کے چچا یہ دونوں نے باقاعدہ سفر کیا دور دراز، اور وہ آئے ہیں مکۃ المکرمہ۔ وہاں آ کر پوچھنے پر معلوم ہوا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آپ کا لڑکا بطور خادم ہے۔ چنانچہ وہ دونوں تشریف لائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس وقت حضرت زید گھر میں نہیں تھے۔ ان دونوں نے کہا کہ میں والد ہوں، یہ چچا ہیں زید کے، اور ہم ہمارے بچے کو لینے آئے ہیں، برائے مہربانی ہمارا بچہ ہمیں واپس کر دیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہوگی کہ ایک گم شدہ لڑکے کو اس کے گھر والے مل گئے، اس کے والد مل گئے، اس کے چچا مل گئے۔ بے شک میری طرف سے پوری اجازت ہے، آپ اپنے لڑکے کو واپس لے جائیں، لیکن اگر وہ نہ جانا چاہے تو میں زبردستی بھی نہیں بھیجوں گا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جملہ سن کر ان کے والد اور ان کے چچا ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ ایک گمشدہ لڑکا جب اپنے باپ کو دیکھے تو چمٹ جائے گا، وہ تو گھر جانے کے لیے روئے گا، فریاد کرے گا، لیکن یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر نہ جانا چاہے تو میں زبردستی نہیں بھیجوں گا۔ آخر یہ کیوں کر ہوگا؟ اتنے میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پہچانتے ہو؟ انہوں نے فرمایا ہاں، یہ میرے والد ہیں، یہ میرے چچا ہیں۔ کچھ گفتگو ہوئی، اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہیں لینے آئے ہیں، تمہیں اختیار میں دے رہا ہوں، جانا چاہتے ہو بالکل چلے جاؤ، نہیں جانا چاہتے ہو تو تمہیں زبردستی نہیں بھیجا جائے گا۔ لکھنے والے مورخین لکھتے ہیں انسانی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے، ایک گمشدہ لڑکا جس کو اس کے والد ملے، اس کے چچا ملے، یوں سمجھو کہ پورا گھر مل گیا۔ جب اس سے کہا گیا گھر جاؤ، اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا، میں یہیں رہوں گا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے سے انکار کر دیا۔ اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیا کچھ پایا ہوگا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہی ہے اخلاق کریمانہ۔ اگر کوئی بڑا آدمی ہوتا تو الزام لگانے والا الزام لگا سکتا تھا، کوئی ذاتی مفاد کے لیے رک رہا ہے، کوئی ذاتی فائدہ ہوگا اس کے لیے رک رہا ہے، لیکن یہ تو معصوم سے اب جا کے سن شعور کو پہنچا تھا یہ لڑکا، اسے تو ذاتی مفاد معلوم بھی نہیں کیا ہوتا ہے، اسے تو دنیاوی مفاد معلوم بھی نہیں کیا ہوتا ہے۔ اس عمر میں تو بچے صرف یہ جانتے ہیں میری ماں ہے، میرا باپ ہے، وہی میرے فائدے کا سب کچھ سوچتے ہیں، وہی میرے سب کچھ ہیں۔ اس عمر میں تو بچہ یہی جانتا ہے، لیکن اس عمر میں یہ بچہ کہہ رہا ہے مجھے اپنے ماں باپ سے زیادہ پسندیدہ یہ شخصیت ہے جسے دنیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتی ہے۔ پریشان ہوئے ان کے والد اور ان کے چچا۔ گفتگو ہوئی کچھ دیر تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر مکۃ المکرمہ کے بازار میں نکلے وہ لوگوں سے بات چیت کی، بھائی آخر کیا ہے یہاں پر؟ ساری تحقیق اور تفتیش کے بعد جو بات سامنے آئی وہ یہی ہے کہ یہاں وہ اخلاق ہیں، وہ تربیت ہے، وہ محبت ہے جو گھر میں ماں باپ بھی نہیں دے سکتے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ اس کے بعد ان کو اطمینان ہو گیا کہ ہمارا بچہ جہاں ہے اپنے گھر سے زیادہ آرام اور راحت میں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے پوری اجازت ہے، یہ لڑکا آپ کا ہے، جب چاہیں آپ اس سے ملاقات کریں، آپ کے گھر کا کوئی فرد جب آئے اس سے ملاقات کرے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ ہاں یہ بچہ نہیں جانا چاہتا تو میں زبردستی نہیں بھیجوں گا۔ وہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، حافظ قرآن بنے، مفسر قرآن بنے، کاتب وحی بنے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی چہیتے اور محبوب صحابی بنے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے با اخلاق ہونے کی ایک اعلیٰ ترین دلیل اور مثال ہے۔ جب ہجرت کر رہے تھے صحابہ مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ، ایک قافلہ گزرا، ایک نوجوان بکریاں چرا رہا تھا جس کا نام تھا عبد العزیٰ۔ یہ مشرکانہ نام تھا، جب وہ مشرک تھا تب اس کا نام عبد العزیٰ تھا، بعد میں اس کا نام عبداللہ پڑ گیا۔ عبد العزیٰ نے جب اس گزرتے ہوئے قافلے کو دیکھا، قافلہ انتہائی بھوکا پیاسا، عبد العزیٰ نے اس قافلے کو روکا، بکریوں کا دودھ نتھار کے بکریوں کا دودھ دیا، ٹھنڈا پانی کنویں سے لا کے دیا، اور ان سے پوچھا تم لوگ کون ہو، کہاں سے کہاں جا رہے ہو اور کیوں جا رہے ہو؟
صحابہ نے بتایا کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لائے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہمیں ستایا جا رہا ہے مکۃ المکرمہ میں، تو اللہ کے حکم سے ہم ہجرت کر رہے ہیں مدینۃ المنورہ کی جانب۔ عبد العزیٰ اس نوجوان نے کہا کہ اچھا آپ اپنے پیغمبر کے کچھ باتیں بتاؤ، وہ کون ہیں، وہ کیا کہتے ہیں۔ صحابہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا کہ آپ کے اخلاق ایسے ہیں، آپ سچ بولنا سکھاتے ہیں، جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں، آپ اپنی مجلسوں میں غیبت اور چغلی کی اجازت نہیں دیتے، آپ عیب جوئی کے خلاف ہیں، آپ بت پرستی کے نشہ کے خلاف ہیں، آپ صداقت اور امانت کا حکم دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز گفتگو تھا، جو انداز ملاقات تھا، یہ ساری چیزیں صحابہ نے بتائیں، اور بتا کر وہ قافلہ نکل گیا۔ آگے کا واقعہ عبد العزیٰ خود کہتے ہیں کہ میرے دل میں محبت بیٹھ گئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ کیا ایسے بھی شخصیت ہوا کرتی ہے سروئے زمین پر کہ جس کے اندر اتنی خوبیاں ہوں، جو اپنے سے زیادہ دوسروں کے لیے جیتا ہو، دوسرے انسانیت کی فکر میں ہمیشہ وہ تڑپتا رہتا ہو۔ عبد العزیٰ خود کہتے ہیں کہ روز میں اسی راستے پہ اپنی بکریاں چرانے جاتا، شاید کوئی اور قافلہ مل جائے، میں کچھ اور پوچھوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ کچھ دنوں کے بعد ایک اور قافلہ نظر آیا، وہی ہجرت کا قافلہ، پھر ان کی خاطر تواضع کی عبد العزیٰ نے، اور پھر ان سے کچھ باتیں پوچھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اس کے دل میں اور محبت بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ ایک دن آیا کہ عبد العزیٰ کے والدین نہیں تھے، وہ یتیم تھا، وہ اپنے چچا کے زیر تربیت تھا۔ اس نے اپنے چچا سے کہا کہ کچھ مہینوں پہلے یہاں سے قافلے گزرے تھے جن سے میری ملاقات ہوئی تھی، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے تعارف کرایا، میرے دل میں محبت بیٹھ گئی ہے، میں مدینے جانا چاہتا ہوں، ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے چچا نے کہا کہ اگر تم نے یہ حرکت کی تو میں وہ تکلیف دوں گا جو کبھی کسی نے نہ دی ہو، ایسا عذاب دوں گا میں، تم یہ ساری چیزیں چھوڑو، تم بغیر والدین کے میری تربیت میں پل رہے ہو، میں جو ذمہ داریاں دیا ہوں بکریاں چرانے وغیرہ کی، وہ ذمہ داریوں سے اپنا کام سے کام رکھو، باقی ادھر ادھر توجہ مت کرو تم، اگر تم نے ایسی حرکت کی تو میں بدترین عذاب دوں گا۔ ایسی سخت ترین دھمکی ملی، اس کے باوجود بھی محبت کی وہ شمع بجھی نہیں، خاموش طریقے سے عبد العزیٰ نے اپنے وطن کو، اپنے قبیلے کو، اپنے گھر بار کو خیر آباد کہہ دیا، اور مدینۃ المنورہ کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ ایک نوجوان جو کھینچا جا رہا ہے مدینۃ المنورہ، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے، نہ ملاقات ہوئی ہے، نہ گفتگو ہوئی ہے، صرف غائبانہ تعارف۔ یہ نبی کے اخلاق میں وہ زندگی تھی، وہ کشش تھی کہ غائبانہ کوئی تعارف کرا دیتا تھا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، سننے والا وہی فریفتہ ہو جاتا، جانثار ہو جایا کرتا تھا، اور کھینچا چلا آتا تھا آپ کی جانب۔ وہ نوجوان پہنچا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، گڑ گڑا کے رویا ہے، چمٹ کے رویا ہے، ایمان لایا ہے، اور اپنے آپ کو اس نے وقف کر دیا اور کہا میں یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گا۔ اور مدینے کی جو ابتدائی زندگی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں ہر لمحہ شدید خطرہ رہتا تھا یہودیوں کے حملے کا، تو صحابہ نگرانی کیا کرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی، آپ کے حجرے کی، سارا واقعہ موجود ہے سیرت کی کتاب میں۔ اس نگران کاروں میں سب سے پیش یہ نوجوان رہتا تھا، جس کا نام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد العزیٰ سے بدل کے عبد اللہ رکھ دیا تھا، یہاں تک کہ صحابہ کے درمیان یہ دربان نبی سے مشہور ہو گیا تھا کہ نبی کا دربان ہے یہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، جب بھی رہا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے بڑا محبوب رکھتے تھے، یہاں تک کہ ایک وقت آیا غزوہ تبوک کا سفر ہوا، تبوک کے مقام پہ اس نوجوان کی طبیعت خراب ہوئی اور وہیں انتقال ہو گیا، اس کی قبر کھودی گئی۔ صحابہ کی جماعت میں یہ عبداللہ نامی نوجوان اتنا خوش قسمت ہے، اس کی قبر میں خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترے تھے، آپ نے دفنایا، اس کی موتا کو قبر میں اتارا اور تدفین کی، تدفین کے بعد دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اس نوجوان سے میں راضی ہوں، آپ بھی راضی رہیے، اور اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ نوجوان آپ سے ملا ہے ایمان کی حالت میں، کل میدان آخرت میں ہم مومنین کے ساتھ اٹھائیے۔ یہ اتنی بڑی دعا وہاں موجود صحابہ میں کتنے صحابہ کہتے ہیں کہ ہماری خواہش ہوئی پیدا دل کے اندر، کاش اس
نوجوان کے بدلے میں قبر میں لیٹا ہوتا اور یہ دعا میرے لیے کیے ہوتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا خوش نصیب نوجوان وہ کھینچا چلا آیا تھا نہ جانے کہاں سے, کس قبیلے سے, اور ہمیشہ کے لیے سب کچھ اس نے قربان کر دیا تھا پیارے نبی کے نام پر. کس چیز نے کھینچا تھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نے, آپ کی پاکیزہ طبیعت نے, مزاج نے غائبانہ تعارف کر کے سنا اور کھینچا چلا آیا, اور جب آنکھوں سے دیکھا تو پھر دیوانہ ہو کر اپنے آپ کو وقف کر دیا. یہ ایک دو واقعہ نہیں, کئی واقعات ہیں اور ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں کے ایمان لانے کا سبب بنے ہیں, بلکہ کروڑہ کروڑ. اور آج تک بھی جو نبی کے اخلاق کو کتابوں میں پڑھتا ہے وہ دیوانہ ہو کے رہتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے با اخلاق تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے انتہائی با اخلاق. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک صحابی نے پوچھا کہ بتاؤ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں اخلاق کے جتنے طریقے اللہ نے بتائے ہیں سب میرے محبوب میں موجود تھے. فرماتی ہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں گفتگو نہیں کی. حالانکہ اچھا سے اچھا شریف انسان گھر کے اندر اگر مزاج کے خلاف کچھ بات ہو گئی تو وہ آواز بلند کر دیتا ہے, وہ چیخنے لگتا ہے گھر والوں پر اور بچوں پر, اچھے سے اچھا شریف بھی. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت پہ قربان جائیے, زوجہ مطہرہ گواہی دے رہی ہیں, کبھی بلند آواز میں گفتگو کرتے ہوئے ہم نے نہیں پایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. گھر والوں کے ساتھ یہ سلوک, ملازمین کے ساتھ سلوک. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 10 سال میں نے خدمت کی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان 10 سالوں میں کبھی آپ نے مجھے کسی کام پر اف تک نہیں کہا. یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے یہ کہا تھا تم نے ایسا کر دیا, یا میں نے یہ نہیں کہا تھا تم نے کیوں کر دیا. یہ سوال بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم خاص سے نہیں کیا. غلاموں کے ساتھ سلوک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. صحابہ فرماتے ہیں مدینے کی جس گلی میں کوئی غلام آپ سے مصافحہ کر کے آپ کو روک کر بات کرنا چاہتا, آپ مکمل طور پہ اسے وقت دیا کرتے تھے, اس سے گفتگو کیا کرتے تھے. اور آپ کے مصافحے کا یہ عالم ہوتا کوئی ادنا غلام ہی کیوں نہ ہو, جب تک وہ مصافحے کے بعد خود ہاتھ نہ کھینچ لے آپ اپنا ہاتھ واپس نہیں کھینچا کرتے تھے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. آپ سے کوئی کتنا بھی کم درجے کا غلام گفتگو کر رہا ہو, آپ اس کی طرف پورے طور پہ متوجہ ہو کے بات کیا کرتے تھے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک دشمنوں کے درمیان, اور وہ دشمن بھی کیسے, مکے طائف کی گلیوں میں پتھر کی بارش برسانے والے, مکے میں ہر طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچانے والے, ایسی ایسی تکلیفیں دی ہیں صحابہ کرام کو کہ وہ برداشت نہیں کر سکے اور جام شہادت نوش کیا. ان دشمنوں پہ جب قادر ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لینے پر, آپ نے اخلاق کا وہ اعلیٰ ترین ثبوت دیا. فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے, کوئی پکڑ نہیں ہے, انتم الطلقاء, تم سب کے سب آزاد ہو. بدترین دشمنوں کو آپ نے معافی کا اعلان کیا. مکے کی گلی میں ایک صحابی کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ, فتح مکہ کے دن کہ آج بدلہ لینے کا دن ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا, فرمایا نہیں, کوئی بدلہ نہیں ہے, کوئی انتقام نہیں ہے, بلکہ یوں کہو الیوم یوم المرحمہ, آج رحم و کرم کا دن ہے, آج معافی کے اعلان کا دن ہے. اس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر کا, معافی کا, اعراض کا ثبوت دیا, نظر اندازی کا ثبوت دیا, اور اعلیٰ ترین اخلاق کا ثبوت دیا. اور آپ نے یہی اخلاق منتقل کی اپنے غلاموں کے اندر, اپنے صحابہ کرام کے اندر, کہ ایک ایک صحابی دنیا کے جس جس حصے میں پہنچا ہے اپنے اخلاق کے ذریعے انقلاب برپا کیا. دیکھنے والے یہی کہے کہ جب یہ ایسے ہیں غلام اور شاگرد تو ان کو سکھانے والے مربی اور معلم کے اخلاق کیسے رہے ہوں گے, اور وہ ایمان لے آئے, اور ایمان کی یہ رفتار بہت تیزی سے بڑھتی چلی گئی. آج اگر اس رفتار کو رکاوٹ یا روک لگی ہے اس کے ذمہ دار ہم ہیں. کیا اخلاق سکھائے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, امانت داری کے, صداقت کے, حسن سلوک کے, معافی کے, اعلیٰ ظرفی کے, کشادہ دلی کے. آج ہم وہ سبق بھول گئے ہیں. آج خیانت مسلمانوں کے اندر, جھوٹا وعدہ مسلمانوں کے اندر, جھوٹی قسمیں مسلمانوں کے اندر,
دھوکہ دہی، سامنے والے کو دھوکہ دے کر بیوقوف بنا کر اپنا فائدہ حاصل کر لینا، یہ طریقہ اگر ملے گا مسلمانوں کے اندر، خیانت مسلمانوں کے اندر، مفاد پرستی اللہ معاف کرے مسلمانوں کے اندر، وہ تمام خرابیاں جس سے معاشرے کو پاک کیا تھا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک ایسی امت بنائی تھی، رب کعبہ کی قسم نہ آسمان نے دیکھا نہ زمین نے، ایسی امت بنا کر گئے تھے۔ آج اگر ہم اس امت کو سامنے رکھ کر اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرم آئے گی، ایمان والا کہتے ہوئے شرم آئے گی کہ یہ کیسا ایمان ہے جس میں خیانت بھی ہے، جس میں دھوکہ بھی ہے، جس میں بے نمازی بھی ہے، جس میں حرام کھانا بھی ہے، رشوت اور سود بھی ہے۔ یہ کیسا ایمان ہے، یہ کیسی غلامیت ہے، یہ کون سا توق ہم نے گلے میں ڈال رکھا ہے صرف زبانی دعوے کا، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ آج یہ آخری جمعہ ماہ ربیع الاول کا یہ کہہ کے جا رہا ہے کہ سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑا ہتھیار جو دے کر گئے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو، وہ اخلاق کے ہتھیار تھے، وہ آپ کے پاکیزہ اخلاق کی خوبیاں تھیں۔ آج بھی امت اگر اس اخلاق کو اپنا لے، آج بھی اس امت پہ جو بادل چھائے ہوئے ہیں فتنوں کے، آزمائش کے، یہ سب چھٹتے نظر آئیں گے، آزمائشیں ختم ہوتی نظر آئیں گی، اور صحیح مسلمان سامنے نظر آئے گا، غیروں کے تو وہ قبول کرنے کو تیار نظر آئیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے ہم لوگ با اخلاق بنائیں اپنے آپ کو، ہم لوگ اپنے اندر وہ پاکیزہ صفات پیدا کریں، اور جو ذلیل اور رذیل صفتیں ہیں اس سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو با اخلاق بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی بد اخلاقی سے، شرور اور فتن سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔